اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے بین الاقوامی ادارے نے کہا ہے کہ تباہ شدہ غزہ میں رہائشی سہولیات کی اشد ضرورت ہے، جہاں 90% آبادی بے گھر ہے اور کم از کم 15 لاکھ افراد کو ہنگامی طور پر پناہ کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے اداروں اور انسانی امداد کی تنظیموں نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کے لیے تمام سرحدی راہداریاں فوری طور پر کھولے۔ ترکیہ کے قریب سمندر میں کشتی الٹنے سے 16 تارکین وطن اور ایک انسانی اسمگلر ہلاک ہو گیا۔ یہ ترکیہ کے ساحلی اور قریبی یونانی جزیروں ساموس، روڈس اور لیسبوس کے درمیان مختصر راستے پر تارکین وطن کی ہلاکتوں کے سلسلے میں تازہ ترین واقعہ تھا، جو یورپی یونین میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ تارکین وطن کی عالمی تنظیم کے مطابق اس سال بحیرہ روم کے راستے یورپ پہنچنے کی کوشش میں تقریباً 1400 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور ایران نے رواں سال دسمبر میں اسلام آباد، تہران، استنبول مال بردار ٹرین سروس دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر ریلویز حنیف عباسی اور شاہراہوں شہری ترقی کے بارے میں ایرانی وزیر کے درمیان یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں ایک ملاقات میں ہوا۔ اس کے علاوہ فریقین نے چابہار اور گوادر بندرگاہوں کو سڑک کے ذریعے راستے ملانے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد علاقائی تجارت اور ساز و سامان کی نقل و حمل کو فروغ دینا ہے۔ ملاقات میں کوئٹہ تافتان ریلوے سیکشن کی اپ گریڈیشن اگلے سال شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حنیف عباسی نے کہا کہ کراچی بندرگاہ سے مال بردار نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 884 کلومیٹر طویل روہڑی نوکنڈی سیکشن پر کام جلد شروع کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ وسط ایشیائی ممالک ایران کے ذریعے عالمی منڈیوں تک تیزی سے رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ خواتین کے آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ میں آج بھارت کے شہر اندور میں آسٹریلیا کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ میچ سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ رات کولمبو میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جانے والا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز منگل کو شروع ہوگی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا T20 میچ منگل کو راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا اور تیسرا T20 میچ لاہور میں ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز اگلے ماہ فیصل آباد میں کھیلی جائے گی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 13 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 23، پشاور 18، کوئٹہ اور مری 10، گلگت 6 اور مظفر آباد میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور اننت ناگ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 16، لیہ 0، پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جاپان کی نئی وزیر اعظم تاکاہچی سنائی کے ساتھ بات چیت کے 2 دن بعد آئندہ جمعرات کو جنوبی کوریا میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیویٹ نے جمعرات کو ٹرمپ کے آئندہ ایشیائی دورے کے اسکیڈول کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرمپ منگل کو جاپان میں تاکاہچی سے ملاقات سے قبل اتوار کو ملائیشیا میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے رہنماؤں کے ورکنگ ڈنر میں شرکت کریں گے۔ لیوٹ نے کہا کہ ٹرمپ بدھ کو جنوبی کوریا جائیں گے اور اسی روز صدر ای جے میون سے ملاقات کریں گے۔ لیوٹ نے مزید کہا کہ اس کے اگلے دن ٹرمپ جنوبی کوریا میں چینی صدر شی سے ملیں گے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز اندیا دیا کہ وہ شی سے ملاقات کے موقع پر چین پر زور دیں گے کہ وہ روس سے تیل کی خریداری روکے تاکہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ماسکو پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تیل کی 2 بڑی روسی کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو ماسکو میں اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔
پوٹن نے کہا یقیناً یہ عمل روس کی جانب دوستی پر مبنی نہیں، یہ ایک واضح بات ہے اور اس سے روس امریکہ تعلقات مضبوط نہیں ہوں گے جو ابھی بحال ہونا شروع ہی ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پابندیوں سے روس کی معاشی خوشحالی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، تاہم انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے اپنے ارادے کو دہراتے ہوئے کہا کہ بات چیت ہمیشہ محض آرائی یا جنگ سے بہتر ہوتی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں ہونے والے بم دھماکے میں ایک سینئر پولیس افسر سمیت 3 اہلکار مارے گئے ہیں۔ ہنگو پولیس کے کنٹرول روم کے ایک اہلکار کے مطابق پہلے بلیامینا پولیس اسٹیشن کے قریب ایک دھماکہ ہوا جس پر ایس پی اسد زبیر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ جائے وقوع کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی ایس پی اسد زبیر کی گاڑی جائے وقوع پر پہنچی تو دوسرا دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں ایس پی سمیت 3 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے آئی جی پولیس سے فوری رپورٹ طلب کر لی اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر اپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ ادھر سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں کارروائی کرتے ہوئے 8 دہشت گردوں کو ہلاک اور 5 کو شدید زخمی کر دیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے طریقہ کار کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تنظیم نو کی حمایت کرتے ہوئے جمعے کے روز کہا کہ عالمی ادارے کا فیصلہ سازی کا نظام موجودہ عالمی ترجیحات کے مطابق نہیں ہے اور کچھ ممالک کی طرف سے دہشت گرد تنظیموں کو کھلے عام تحفظ فراہم کیے جانے سے اس ادارے کی ساکھ پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اقوام متحدہ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کرنے کے بعد اس عالمی ادارے میں اصلاحات کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اقوام متحدہ میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ سازی کا نظام نہ تو اس کے رکن ممالک کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے اور نہ ہی عالمی ترجیحات کو مناسب طور پر پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بعض ممالک کی جانب سے دہشت گردی کے مسئلے پر اختیار کیے گئے دوہرے رویے پر سخت تنقید کی اور کہا کہ اس سے کثیر جہتی نظام کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان نے ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے فیصلہ درکار نہیں ہوتا۔ پاکستانی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی آرٹیکل 17 کے تحت نہیں بلکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ دریں اثنا صوبہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ مذہبی جماعت کو ایک پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ماضی میں کچھ جماعتوں پر پابندیاں لگائی گئیں تو انہوں نے نام تبدیل کر لیا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ مذہبی جماعت جو کر رہی تھی وہ سیاست نہیں انتشار تھا۔ حکومت کا فیصلہ کسی مذہبی جماعت کے خلاف نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ریاست کا فیصلہ ہے۔ عالمی عدالت انصاف کا کہنا ہے کہ اسرائیل ثابت نہیں کر سکا کہ غزہ میں یو این امدادی ایجنسی انروا کے زیادہ تر ارکان کا تعلق حماس سے ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے غزہ میں بڑے پیمانے پر تباہی و بربادی کا اعلان کرتے ہوئے انسان دوستانہ امداد وسیع تر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔